ماموں آپ سے ایک بات پوچھنی ہے بولو. میں پچھلے دنوں سے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سفر کا مہینہ بہت منحوس ہے. وجہ کیوں منحوس کیوں؟ سوشل میڈیا پہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت منحوس ہے مہینہ سفر کا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت علیل ہو گئے تھے آخری اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری غسل بھی اپنا کیا اسی ماہ میں. پہلی تو بات یہ ہے کہ جو غسل والی بات ہے نا، یہ بالکل من گھڑت بات ہے. اس کے بارے میں نہ کوئی حدیث میں نہ کوئی قرآن پاک میں کوئی ہمیں اس چیز کا ریفرنس نہیں ملتا. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اینڈ پہ بیماری میں شدت میں اضافہ ضرور ہوا تھا، لیکن میرا ایک سوال ہے کہ اگر اس وجہ سے مہینوں کو منحوس کہا جائے تو پھر اگلا مہینہ ربیع الاول کا ہے، تو ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو وہ تو زیادہ منحوس ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ ہم شادیاں بھی کرتے ہیں، سارے خوشیاں بھی مناتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان وجہوں کی وجہ سے کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں. بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں یہ واضح اور صحیح حدیث موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا غزو ولا طیر ولا حام ولا سفر، کہ اس میں جو سفر سے مراد سفر مہینہ ہے کہ سفر مہینہ منحوس نہیں ہے. تو دوسرے نمبر پہ اس کا نام، سب سے پہلی تو بات یہ کہ اس کا نام ہی سفر المظفر ہے. مظفر کا مطلب ہے کامیاب مہینہ. تو کامیاب جب مہینہ ہی کامیاب ہے تو اس کا مطلب اس میں کامیابی والی چیزیں ہیں، نہ کہ منحوسیت والی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح حدیث بھی ہے. پھر دوسرے نمبر پہ سب سے بڑی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے شادی بھی اسی مہینے میں ہوئی، اور اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی، دونوں کا نکاح جو ہے اسی مہینے میں ہوا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی کسرا کا معاملہ فتح اسی مہینے میں ہوئی، اور کافی جو ہے فتوحات اسی مہینے میں ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے. اس میں شادی بھی کر سکتے ہیں، نکاح بھی کر سکتے ہیں، آپ ہر خوشی بنا سکتے ہیں. سفر بھی، لوگ سفر سے اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں سفر نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ سفر بھی کرنا چاہیے کیونکہ منحوس نہیں ہے. اس طریقے سے اگر تو ذوالحجہ کا مہینہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو وہ پھر نعوذ باللہ تو وہ پھر مہینہ ذوالحجہ کا حج کا مہینہ منحوس ہو جائے گا. اور جو یہ محرم کا مہینہ کتنی عبادت والا، برکتوں والا، 10 دن کے روزے بڑی برکت ہیں. تو اس میں تو 2 شہادتیں اتنی بڑی ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کربلا والا واقعہ اور حضرت عمر فاروق، تو وہ بھی مہینہ منحوس ہونا چاہیے. ایسا بالکل نہیں ہے. یہ زمانہ جاہلیت والی باتیں ہیں جس میں عورت کو منحوس، چیزوں کو، دنوں کو، ان چیزوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا. اس میں اسلام میں اس کی کوئی کسی قسم کی جو ہے نا اس میں حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہوگی بات، سمجھ آ گئی؟ لوگوں کی اپنی اب لوگوں کی اپنی ایک طرح. ہاں جی.